یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ایک تو غالی ہے نا کہ ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. ایک تو غالی ہے کہ وہ خالق مالک کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم اللہ نہیں کہتے. لیکن بہت سارے غالی ایسے علماء ہیں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں. آپ نے مردے کو ٹھوکر ماری اور کہا کن بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی مرضی سے اٹھ جا. اور جب حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہتے تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کن بِإِذْنِ، ٹھوکر مارا، کہا میرے ٹھوکر سے اٹھ جا. نہیں یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ پتہ نہیں یہ ایسے ہی وہ خطبہ ایسے جھوٹ بنا دیتے ہیں. قم بیزنی کہاں، قم بیزنی کچھ بھی نہیں ہے. وہ صوفی صاحب، صوفی اللہ آباد، عبد الاحد کیا نام. السلام علیکم صوفی صاحب. وعلیکم السلام حسن بھائی. کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ اللہ کا احسان حسن بھائی، آپ کے بہت بڑے چاہنے والے ہم لوگ انڈیا سے. اللہ آپ کو آباد. عزت دے، سلامتی دے. تھینک یو، کال کرنے کا بڑا شکریہ. حسن بھائی آپ سے صرف ایک بات یہ کہنی تھی کہ میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا تھا، بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا. اس کا خلاصہ آپ نے کیا تھا. وہ سورہ فتح کی جو آیت تھی جس میں یہ تھا کہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ نے بتایا تھا نا کہ وہ کفار کے بہاف پہ اللہ رب العزت کہہ رہا تھا. اس کا ایک مطلب اس آیت کے اور بہت ہم پریشان اہل بیت علیہم السلام یغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. بھلے جی جی بالکل. کیا یہ ایک سورہ آیت اور مبارکہ ہے جو فتح، ہم کو بہت، ہاں کہ ہم نے آپ کے آگے ایک پیچھے گناہ آیت ہے معاف حسن کیے. بھائی. جی اس کا جی 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 وہ آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. اللہ رب العزت ہمیشہ آپ کو خوش آباد و شاد رکھے. تھینک یو سر. ارے بھائی آپ اس وقت سمجھ لیجیے کہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. حقیقی مسلمان، حقیقی تھینک یو جو سر. اہل بیت کا چاہنے والا تھا اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میری ایک الجھن اور ہے، بس اس کو سالو کر دیجیے پلیز. ہم لوگ جی سر. بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، نماز روزہ بس خالی کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. قرآن مجید میں ایک سورہ آراف میں 188 نمبر آیت ہے جس میں اللہ رب العزت جو بھی آپ کی دعا مانگنے سے ریلیٹڈ باتیں چل رہی تھی، تو سورہ آراف اگر آپ کھول کے پڑھ کے سمجھا دیتے پلیز. اس میں اللہ رب سورہ العزت شاید اس طرح سے کہہ رہا ہے. سورہ آراف کی 188 نمبر آیت. سورۃ الاعراف میں آیا نمبر 188. ہاں اس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر میں اپنے لیے بھی کچھ کر سکتا ایسے کر کے کچھ ہے، اس کو پلیز سمجھا دیں. وہ آیا یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے مدد کے بغیر میں کسی کا نفع و ضرر نہیں کر سکتا. جو بھی میں نفع و ضرر کر سکتا ہوں وہ اللہ کے اذن سے ہے، اور اللہ کے فضل کے بغیر، اللہ کی تعلیم کے جو اللہ نے مجھے علم غیب دی وہ اللہ کی جانب سے. اگر اللہ کی جانب سے علم غیب نہ ہو تو بھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر میرے پاس اللہ والا علم غیب نہ ہوتا نا، جو میرا علم غیب ہے وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، مثلا شیاطین کی وجہ سے ہے یا کسی اور طریقے سے ہے، تو میں دنیا دار لوگوں کی طرح کام کرتا. میں کبھی فقیر اور کبھی کیا کہتے ہیں اس کو، غریب آدمی نہ ہوتا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آیا قرآن مجید میں سورہ اعراف میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق اللہ العلی العظیم. فرمایا کہ کہہ دیجئے ان سے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے ذات کے لیے کسی نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں. نفع ضرر کا مالک نہیں ہوں یعنی اللہ کے اذن کے بغیر. اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کا حول نہ ہو، اللہ کی جانب سے مجھے اگر پاور نہ ملے تو میں کسی کو چونٹی کو بھی کچھ نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ جب مجھے پاور دے دیتا ہے تو میں چاند کو بھی ٹکڑے کر سکتا ہوں. اللہ جب مجھے پاور دے دیتا ہے تو میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات تھے. پہاڑی کو انہوں نے چاک کر کے وہاں سے اونٹیاں نکالی تھیں، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ کیا تھا. اور بہت سارے جو انہوں نے جابر جب فتح خندق کھودا جا رہا تھا تو کسی کے پاس کھانا نہیں تھا
کھانا کسی کے پاس نہیں تھا. تو جابر بن عبداللہ انصاری نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر پہ وہ بڑا سا پتھر باندھ کے کلہاری مار رہے ہیں, بیل مار رہے ہیں اور کود رہے ہیں. تو جابر بیچارے کو بڑا ترس آیا. اس نے آ کے چپکے سے کہہ دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ آ جائیے ہمارے پاس, اور 2-3 آدمی کو بھی لے کے آئیے, مسلمان تو بہت ہے نا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں کہا دیکھو مسلمانوں, جابر نے آج آپ سب کو دعوت دی ہے. جابر بیچارہ تو وہ مر گیا کہ بھائی اتنے لوگ, میرے پاس تو تھوڑا سا کھانا تھا گھر میں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو, جابر دوڑے گئے اپنے گھر میں کہ میں گھر والی کو بتا دیا کہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, اور انہوں نے سب کو بلایا, سب جتنے مسلمان ہیں وہاں پہ سب بھوکے ہیں بھائی, کھانا کسی کے پاس نہیں ہے. بھوکا آدمی کھانا تو بہت کھاتا ہے, تو کھانا تو ادھر کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, ہم کیا کریں, ہم تھوڑا سا کھانا تھا. اس نے بیوی کو بتایا یہ تھوڑا سا تو گوشت ہے, ہم یہ ان کو, میں نے تو یہ سوچا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 آدمی کے ساتھ آئیں گے, ان کو کھلائیں گے. تو اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو وہ خود بھی اس کا حل وہ نکالیں گے, تم غصہ نہ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر کو بولا کہ گھر میں کیا. جابر نے کہا کہ وہ ایک بکری کی جو ایک ران ہے ہمارے پاس, مجھے یہی یاد پڑتا ہے بکری کا یا دمبے کا کوئی ران ہے, وہ دیگ میں پک رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو ابھی میں حافظے سے بہت پڑھ رہا ہوں, شاید اس میں کچھ آگے پیچھے ہو لیکن مفہوم یہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ اپنے دہن مبارک میں رکھا, اس کو گوشت کو چبایا اور دوبارہ اس کو واپس ڈال دیا دیگ میں. اب جابر سے کہا کہ بسم اللہ کرو. مسلمان دستہ آتے تھے, گروہ آتے تھے, بیٹھتے تھے. جابر اسی دیگ سے سب کو کھانا رکھتا تھا سب کے سامنے, وہ کھاتے تھے. دوسرا گروہ آتے تھے, پھر اسی دیگ سے, یعنی وہ کھانا جو 3-4 آدمی کے لیے تھا وہ تو سینکڑوں لوگ اس سے کھائے. ہاں, اور پھر وہ کھانا جابر کہتے ہیں اس کے بعد بھی وہ دیگچی بھرا ہی رہا, ہم ہمیشہ میں اس سے کھاتے تھے, ختم نہیں ہوتا تھا وہ. پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں سے کچھ غلطی ہو گئی, پھر اس کی برکت چلی گئی. تو عرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو نہیں دیا, اگر اللہ نہ دیتا, اللہ کے اذن کے بغیر, اللہ کے حول کے بغیر, اللہ کی طاقت کے بغیر, لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, میں نہ نفع ہے, نہ اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتا ہوں, نہ ضرر پہنچا سکتا ہوں. وَإِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, مگر یہ کہ اللہ چاہے. اس کے فوراً بعد یہ بھی ہے نا, مگر یہ کہ جو اللہ چاہے, اگر اللہ چاہے, اگر اللہ چاہے تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اگر میں غیب کو جانتا تو کیا ہوتا, تو میں بہت مال و دولت جمع کرتا اور میں کبھی فقیر نہ ہوتا. اس سے کیا مراد ہے, یعنی اب میرے پاس جو علم غیب ہے, یہ علم غیب اگر دنیائی طریقے سے ہوتا نا, جو شیاطین, جو جادوگر وغیرہ کرتا نا, جنات سے, شیاطین سے, جو کالے جادو وغیرہ سے ان کے پاس کچھ ہوتا ہے, وہ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن وہ ان کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کی ہدایت کریں, وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ پیسے زیادہ جمع کریں. ہاں, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ, اگر میں میرے علم غیب کا جو میرے پاس اللہ نے جو مجھے علم غیب دیا ہے اس کے علاوہ وہ نہیں ہوتا, میرے پاس جو دنیا والے غیب کی خبریں دیتے ہیں, جادوگر وغیرہ, یہ ہوتا تو میں کیا کرتا, لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, میں بہت مال جمع کرتا, دولت جمع کرتا. میرا توجہ یہ ہوتا میں زیادہ سے زیادہ دولت جمع کروں. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, اور میں کبھی فقیر نہ ہوتا. لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ میں دولت, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی کہتا ہی نہیں کہ وہ دولت کے چکر میں تھے, پیسوں کے چکر میں تھے, اس کی فکر میں تھے وہ. ہاں, ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون, میری شان کیا ہے, میری شان صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی جانب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں, کہ میں خبر دیتا ہوں کہ جنت ہے, جہنم ہے, قبر ہے, اس میں کیا کیا عذاب ہے, اس میں کیا کیا نعمتیں ہیں, اور میں بشارت دیتا ہوں. تو یہ بشارت اور انذار کرنا یہ خود علم غیب ہے, یہ غیب کی خبر ہے. بالکل میرے پاس علم غیب ہے, میرے پاس اللہ کی جانب سے, میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ پرانے اقوام کے ساتھ کیا ہوا, میں آپ کو ڈراتا ہوں. میں نے وہ قوموں کو نہیں دیکھا بھائی, قوم لوط کے ساتھ ہوا, قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا, قوم ثمود کے ساتھ کیا ہوا, قوم شعیب کے ساتھ ہوا, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, وہ آدم علیہ السلام کی خلقت کیسے ہوئی, ملائکہ نے سجدہ کیا نہیں کیا, یہ سب علم غیب ہے. مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, یہ سب علم غیب ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ علم غیب, یہ سب انذار اور ابشار ہے,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں، انذار، یہ سب کا اس کا سورس کہاں ہے؟ اس کا سورس نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی شیطان ہے، نہ جادو ہے، نہ یہ شیطانی طریقے، کوئی دنیائی طریقہ کار. اس علم کا سورس کون ہے؟ اللہ تعالی، خالق کون، جی، اللہ خالق تعالیٰ. ہستین ہے. اپنے اس عبد کو استفاء کیا ہے، برتری عطا کی، اس کو اپنی طرف سے ہادی بنایا، اور اس کو یہ ہدایت دیا کہ اب اس کے پاس ان سب چیزوں کا علم جو کسی کے پاس نہیں ہے، ان کا علم بھی ہے، اور وہ بہت کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ کے اذن سے. کسی مریض کو شفا دینا چاہیں تو شفا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ ان کے خاک کے پاس سے شفا ہوتی ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ دکھاؤں، یہ بخاری کی جو روایت ہے، بخاری کی ایک روایت ہے، بخاری کی ساری روایت تو قابل قبول نہیں ہو سکتی نا حضور. نہیں قبول نہیں ہے، لیکن میں وہ جو لوگ بخاری کی ساری کو مانتے ہیں نا، اس کے لیے ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھو عزیزو، بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے بیروت لبنان میں سنہ 2001 میں، صفحہ نمبر 1045، کتاب الطب، حدیث نمبر 5745. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے روایت ہے؟ عائشہ سے روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کو اس طرح کہتے تھے، مریضوں سے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا، ہمارے زمین کی مٹی، ہماری زمین کی خاک، بریقت بعضنا، ہم میں سے کسی بھی ایک کی تھوک کے ساتھ، خاک میں تھوک ملا کے، یشفی سقیمنا، ہمارے بیمار کو شفا دے دیتی ہے، بِإِذْنِ رَبِّنَا، ہمارے رب کے اذن سے، ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بخاری واضح طور کہ ہمارا خاک، ہمارا تھوک، یہ مریضوں کے لیے شفا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ خود نہیں، ان کا تھوک اور ان کا خاک پا مریضوں کا شفا. اب بولیں کیا کہہ رہے تھے؟ سبحان اللہ. جی حضور میں آپ کی جو یالی مدد سے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیو دیکھتا ہوں یا جو بھی آپ کے ڈسکشن دیکھتا ہوں، تو دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، یہ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں، وہ سب بڑے معجزات لے کے آئے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ ہے سارے نبیوں سے، کیونکہ رسول خدا کی نے من کنت مولا اور فہذا علی مولا کہہ دیا. لیکن جب چھوٹے پیغمبروں کے چھوٹے معجزات تھے یا کم معجزات تھے، ان کو دیکھ کر امتیں جو ہیں مشرک ہو گئیں. ان کے پاس کم پاور تھے، مولا علی سے کم پاور تھے، وہ امتیں مشرک ہو گئیں. تو جب مولا علی کے پاس اللہ رب العزت نے زیادہ پاور دی ہے کہ وہ مردے کو بھی زندہ کرتے تھے، جو رسول خدا کو معجزات دیے وہ حضرت علی علیہ السلام کو بھی پروردگار نے وہ عطا کیا. تو جب دوسری نبیوں کی امتیں مشرک ہو گئیں، تو حضرت علی علیہ السلام کے پاس تو پاور بھی زیادہ اللہ نے دیا ہے، تو کیا زیادہ چانس نہیں ہے ان کے جو چاہنے والے ہونے کا دعویٰ؟ بہت سارے لوگ بنے نا ہونے کے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں وہ اللہ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے اس لیے نہیں دیے کہ لوگ ان کو دیکھ کے ان کو کہتے ہیں کہ اللہ یا اللہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے اور وغیرہ وغیرہ. اللہ نے ان کو یہ معجزات اس لیے دیے کہ لوگ ان کی تصدیق کریں، لوگ ایمان لائیں، تصدیق کریں کہ بھئی یہ جو کر رہا ہے یہ اللہ کی جانب سے اللہ کا نمائندہ ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے بھی آیات یہ معجزات دی ہیں. تو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں سے کہہ دیا کہ بھئی میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اور تم میری عبادت نہ کرو. اللہ وحدہ لا شریک، خالق زمین و آسمان ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا نبی ہوں. ائمہ طاہرین علیہ السلام بھی یہی کہتے رہے. لیکن اس کے باوجود جس طرح لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنایا، اللہ بنایا، اس طرح مسلمانوں کے تعداد غالی ہو گئے. اور وہ غالی جو ہے اب بھی ہیں، پہلے زمانے میں بھی تھے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو خدا کہتے تھے. بہت سارے غالی ہیں، وہ خطیب وغیرہ ہیں، لیکن وہ اپنے عقیدے چھپاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ایک تو غالی ہے نا کہ ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. ایک تو غالی ہے کہ وہ خالق مالک کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم اللہ نہیں کہتے. لیکن بہت سارے غالی ایسے علماء ہیں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں
لیکن وہ لوگوں کے سامنے نہیں کہیں، وہ پرائیویٹ میں کہتے ہیں، ہاں پرائیویٹ میں کہتے ہیں، وہ یہ ایسے ملعون لوگ ہیں دنیا میں، ایران میں حضور وغیرہ میں ہمارے ایسے وہیں لوگ جو ہیں۔ ہمارے وہاں الہ آباد میں، انڈیا میں، یو پی میں جب مجلسیں پڑھی جاتی ہیں تو جو ذاکر ہیں وہ بتاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو ٹھوکر ماری اور کہا کن بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی ہوں مرضی سے اٹھ جا، اور ہوں جب حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کن بِإِذْنِ، ٹھوکر ہوں۔ مارا، کہا میرے ٹھوکر سے اٹھ نہیں جا، نہیں، یہ کوئی یعنی روایت نہیں، میری مرضی سے یہ اٹھ پتہ جائے۔ نہیں، یہ ایسے ہی وہ تو جو خطبہ ایسے جھوٹ موٹ بنا لیتے ہیں، قوم بیزنی، کہاں قوم بیزنی کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کوئی ایک وہ دے دیجیے، کوئی ایک ایسا چیز دے دیجیے جس سے کہ ہم لوگ گناہوں سے، مطلب اس طرح کے گناہ سے بچ جائیں، کوئی ایک ایسی چیز اور بھائی جو یہ سارے پہلی لوگ سن بات رہے ہے، ہیں آپ کو۔ دیکھیں جو مولوی اس طرح کی باتیں وہ خطبہ کہتا ہے نا، وہ جلدی سے انہوں نے وہ کسی کتاب میں دیکھا نہیں ہے، قوم بیزنی وغیرہ، وہ ایک دوسرے سے سیکھ کر، ایک دوسرے سے سن کر، وہ کوئی کتاب، کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ہے، تو وہ ہے ہی جھوٹ۔ تو مطالبہ دلیل ان سے کرنا چاہیے کہ دکھاؤ قوم بیزنی کہاں ہے، کس کتاب میں لکھا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے، استغفار کرتے تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام گریہ کرتے تھے، نماز گریا پڑھتے کرتے تھے، تھے۔ روزہ رکھتے تھے، ان کا دعائے کمیل ہے ہمارے سامنے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے تھے۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام رات کو سوتے تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام کھانا کھاتے تھے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوتے تھے، ان کو تلوار لگی وہ شہید ہو گئے۔ بھائی اللہ شہید نہیں ہوتا، جی اللہ جی تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند جی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نہ بچہ ہوتا ہے پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، اور سبھی کہتے ہیں نا پیدا ہوا ہے، کہاں پیدا ہوا ہے؟ کعبہ میں پیدا ہوا ہے، کعبہ میں، اور ماں کے پیٹ بالکل میں تھے تو کعبہ میں پیدا ہوئے نا۔ اور اللہ بالکل تعالیٰ بالکل بالکل، سبحان اللہ اللہ۔ تعالیٰ کا نہ ماں ہے، اللہ تعالیٰ نہ کبھی اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ سبحان والد اللہ، ہے، سبحان اللہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کا والد ہے، ان کی والدہ ہے، ان کے بیٹے ہیں، ٹھیک والدہ ہے نا۔ ہے، بیٹے ہیں۔ ہاں وہ بچہ تھے ایک زمانے میں، پھر نوجوان ہوئے، پھر ان کی شادی ہو گئی، پھر بزرگ ہو گئے، پھر ان کی شہادت ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ مخلوق کیا، یہ اللہ کا ایک مخلوق ہے، ان کا قیاس ہم سے نہیں ہے، ہم نہیں کہتے کہ وہ بالکل وہ ایک معمولی آدمی تھے، اس طرح تو نہیں کہہ رہے، لیکن وہ حسن اللہ بھائی، نہیں تھے، ہاں اللہ نہیں تھے۔ حسن بھائی ماشاء اللہ سے 1400 سال میں جو اہل بیت کا دفاع کرنے کا حق تھا، اللہ کی قسم آپ وہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اللہ آپ آپ کو کے عزت فضائل پہ بھی، آپ کی باتوں پہ ہم لوگ رونے لگتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا بندہ اس دنیا میں بھیج دیا جو اس بے کسو مجبور لوگوں کا جن پہ اتنا ظلم ہوا، ان کی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ان کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ مطلب آپ میرے کو عزت دوست یار ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اہل بیت سے کیا کیا ظلم ہوئے، اور رسول اللہ کے اپنے کو دوست کہنے والے لوگوں نے ان لوگوں پر اس طرح کے ظلم کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد و شاد رکھے تھینک یو حضور۔ سر، تھینک یو سر، سبحان اللہ آپ کو اللہ، جزائے ماشاء خیر دے، اللہ، بہت مہربانی یا علی مدد، ماشاء بہت اللہ، مہربانی میرے ماشاء بھائی، اللہ، اللہ آپ کو سبحان عزت دے، اللہ، یا تھینک یو علی سر، مدد، تھینک یو یا سر، علی مدد۔ علیکم السلام، علیکم السلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، یا اللہ بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین صلواتك عليهم، صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج۔ پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر، پروردگارہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے اموات کی بہت بہت مغفرت فرما، پروردگارہ ہمارے اموات کو بہترین جنت کے بہترین ثمرات سے، جنت کے بہترین لذات سے اسی لمحے اسی آن پروردگارہ ان سے مستفیض فرما، اپنا فیض ان پہ نازل فرما، پروردگارہ ہماری اولاد کو آل محمد علیہ السلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارا توبہ اپنے لطف و کرم سے آل محمد علیہ السلام کے صدقے، امام حسین علیہ السلام کے صدقے قبول فرما، پروردگارہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی شفاعت ہمارے اموات کو نصیب فرما، ہمیں نصیب فرما، ہمارے اولاد کو نصیب فرما، پروردگار دنیا کے جتنے مشکلات ہیں ان مشکلات کو ہمارے لیے آسان فرما، ہمیں ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما، پروردگارہ ہمیں برے امراض سے، فقر سے، لوگوں کی حسادت سے پروردگار ہماری حفاظت فرما، پروردگار ہمارے ہوائج شرعیہ براؤد بخیر فرما، اور جو لوگ جہاں بھی ہیں دین کی خدمت کرتے ہیں ان سے قبول فرما، جو لوگ آل محمد علیہ السلام کی دشمن ہیں ان کو ہدایت فرما، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو لعنت کر اور ان پہ اپنے عذاب جلد نازل فرما، پروردگار
حق محمد و آل محمد علیہ السلام، جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اس پروگرام کو، اس چینل کو چلانے میں انہوں نے محنت کی ہے، جن لوگوں نے فائنینشیل ہیلپ کیا ہے، جن لوگوں نے ہمارے پیج پہ جا کر انہوں نے ممبرشپ لیا ہے، اور جو لوگ منتھلی ہیلپ کرتے ہیں، پروردگار ان کی قبول فرما، اور ان کے اموات کو اس پروگرام کے ثواب میں شامل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الشیخ۔ آپ سب کو